أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الله في السماوات والأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وَهُوَ اللَّهُ، اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ آیت کی بالکل ابتدا میں ہوا کی ضمیر لے آئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا ہوا سے اس میں حصر پیدا ہو گیا نا، هو اللہ، اللہ ہی کی ذات ہے، بس اس کے علاوہ کوئی ذات اور نہیں ہے، اللہ ہی کی ذات ہے۔ فی السماوات، جو کہ آسمانوں میں ہے، وفی الارض، اور جو زمین میں ہے، اور وہی ہے اللہ آسمان میں، آسمان و زمین میں۔ بہت کچھ اس پہ لکھا ہے امام رازی رحمت اللہ علیہ نے، اور بحث یہ شروع کی ہے مفسرین نے اس پہ کہ اللہ کی ذات آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ اس سے کچھ گمراہوں نے یہ استدلال کر لیا کہ اللہ تعالی کے لیے کوئی جسم ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، والعیاذ باللہ، اور سیدھی سادی ایک لفظ کی بات تھی، اور وہ یہ ہے کہ اللہ آسمان اور زمین سب اس کے قبضے میں، آسمان بھی اسی کے ہیں، زمین بھی اسی کا ہے، یہ اسی کی ہے، ہر چیز اس کی ہے۔ اور اس میں اصل میں رد کیا ہے اس بات کا کہ جو تم نے اپنے معبود بنا رکھے ہیں کہ آسمانوں میں کوئی اور معبود اور زمین میں کوئی اور معبود، اور ایسی ایسی میتھالوجی کہ یہاں سے ایک معبود چلا اور آسمان پہ پہنچ گیا اور خدا کے ساتھ اس نے جا کے جھگڑا کیا، اور یہ چیزیں سب کا رد فرما دیا کہ آسمان ہو یا زمین ہو، اللہ ایک ہی ہے، وہاں بھی وہی پروردگار ہے اور یہاں بھی وہی اللہ ہے۔ ایک تو یہ بتا دیا کہ سب چیزیں اس کی ہیں، دوسرے فرما دیا کہ یعلم سرکم، اور وہ اللہ کی ذات تمہاری چھپی ہوئی جو چیزیں ہیں ان کو بھی جانتی ہے، وہ خوب علم رکھتا ہے۔ جو چیزیں تم چھپا کر کرتے ہو، جو چیزیں ایک دوسرے سے چھپا کر کرتے ہو، اللہ کو اس کا خوب علم ہے۔ لوگوں کے جھگڑے، لوگوں کے لیے غیبتیں، کسی کے خلاف سازش، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو چھپی ہوئی ہیں بظاہر انسانوں سے، لیکن اللہ تو ان چیزوں کو جانتا ہے۔ وَجَهْرَكُمْ، اور جو کھلا ہے اس کو بھی اللہ جانتا ہے۔ تو جب زمین اور آسمان میں دیکھو اللہ ہی کی بادشاہی ہے، اور علم بھی اس کا ہے، اور علم بھی ایسا ہے کہ سرکم وجہرکم، جو باتیں کھلی ہوئی ہیں انہیں بھی، جو چھپی ہوئی ہیں انہیں بھی، وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ کہ تم تکسبون کام کرتے ہو، کسب کمانا، جو کچھ تم محنت کرتے ہو، جو کچھ تم کماتے ہو، اچھے اعمال کرتے ہو اس کی جزا، برے اعمال کرتے ہو اس کا بدلہ اور وہ سزا، یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ تو جب علم بھی اس کا کامل اور تصرف اور قدرت بھی اسی ذات کی ہے، تو پھر تم کیوں نہیں اس کی عبادت کرتے؟ اور اس کے علاوہ آسمانوں میں، زمین میں کوئی مالک نہیں، اللہ ہی مالک ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی تمہارے حالات کو جاننے والا بھی نہیں ہے۔ جو کچھ بھی تم کرتے ہو کسی کو پتا نہیں ہوتا بجز اللہ کے۔ تو دیکھو جس کا علم اتنا محیط اور جس کا تصرف اتنا وسیع ہے، بس اس ذات کی عبادت کرو۔ اور پھر اس کے بعد یہ دلیل دینے کے بعد جو عقل سے تھی، اب اللہ تعالیٰ نے ان کا کافروں کا شکوہ، ان کی شکایت بیان کی، اور یہ دو آیات اگلی اسی سے متعلق ہیں۔